ہادی اپنے ماضی کے جھروکوں سے نکل آیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی چائے ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ نوفل اور رابیل بھی دونوں اندر چلے گئے تھے۔ ہادی اپنے کمرے میں آیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ دوسری جانب معاذ بھی سونے کے لیے لیٹا تو اسے رابیل کا خیال آیا۔ یونیورسٹی میں رابیل اور نوفل کی باتیں سن کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ رابیل مغرور نہیں بلکہ پریشان ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس نے بہت مشکل سے داخلہ لیا ہے اور اس کا کوئی بھائی ہے جو اس کے حق میں نہیں تھا۔ وہ ان سب کے علاوہ بھی کافی الجھنوں میں تھی۔ معاذ سمجھ گیا تھا کلاس میں سب سے الگ تھلگ رہنے کی بھی یہی وجہ تھی کہ اس کی نجی زندگی مشکلات کا شکار تھی۔ معاذ کو احساس ہوا کہ اسے اس لڑکی سے بات کرنی چاہیے۔ وہ ایسا کیوں چاہتا تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا، بس اسے لگا کہ اس نے اس لڑکی سے بات نہیں کی تو وہ سکون سے رہ نہیں پائے گا۔ اب معاذ صدی کے لیے رابیل سے بات کرنا ضروری ہو چکا تھا۔ کیا تمہیں رابیل سے نفرت محسوس نہیں ہوتی؟ ایک دن اس نے نوفل سے پوچھا۔ کسی سے نفرت کرنے کے لیے کوئی وجہ ہونا ضروری نہیں، اور میرے پاس رابیل سے نفرت کرنے کے لیے کوئی وجہ نہیں۔ نوفل کے جواب پر ہادی حیران رہ گیا۔ تو کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ اس کی ماں نے ہمارا گھر برباد کر دیا؟ اس کی ماں کی وجہ سے ہماری ماں مر گئی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہادی بھائی، واقعی ایسا ہوا۔ رابیل کی ماں کی وجہ سے ہماری ماں مر گئی۔ اس کی ماں نے ہمارا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، لیکن پھر بھی اس میں رابیل کا تو کوئی قصور نہیں، نوفل نے اس سے جواب دیا۔ نوفل، ان دونوں ماں بیٹی کے قدم اس گھر میں پڑے اور ہمارے ڈیڈ بھی چلے گئے۔ ہادی نے پھر اسے سمجھانا چاہا تو وہ بولا، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اس میں رابیل کا کوئی قصور نہیں۔ نوفل نے سخت اثرات کے ساتھ یہ بات کہی۔ وہ بہت کم سنجیدہ ہوتا تھا، مگر آج اسے عبدالہادی کی باتیں بہت بری لگ رہی تھی۔ رابیل نے صرف ان آسائشوں کی وجہ سے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے، حالانکہ اسے اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ یہ چیز اس کے لالچ کو ظاہر کرتی ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس کی یہ حرکت قابل نفرت ہے؟ ہادی بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا، یا شاید وہ نوفل کو کرید رہا تھا۔ شاید وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ واقعی رابیل قابل نفرت ہے یا نہیں۔ اس نے یہاں رہنے کا فیصلہ صرف پھوپھو کی وجہ سے کیا تھا، اور پھوپھو کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ ان کے ساتھ رہے، اور وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ اس کے ورثاء ہیں یا نہیں۔ نوفل پھر اس کی حمایت میں بولا تو ہادی سوچ میں پڑ گیا۔ وہ حیرت سے اس کی شکل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ عمر میں اسے 4 سال چھوٹا تھا، لیکن آج اسے لاجواب کرتا جا رہا تھا۔ میرے خیال میں جو انسان ہمارے گھر کی بربادی کا ذمہ دار ہے، اس کی اولاد کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہمارے دلوں میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ ہونا چاہیے۔ ہادی نے کہا تو نوفل کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اس میں رابیل کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اپنے آخری الفاظ پر زور دیتے ہوئے نوفل نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ رات کو رابیل اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کر رہی تھی۔ آسیہ بی سو چکی تھی۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، ہلکی سی آواز میں۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھوپھو تو سو گئی ہیں اور کومل آتی نہیں میرے کمرے میں۔ رابیل نے پریشان ہو کر سوچا اور اٹھی، اور اس نے دروازہ کھولا تو سامنے عبدالہادی کو کھڑے پایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں 2 منٹ کے لیے؟ ہادی نے اجازت مانگی۔ رابیل تو اسے دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا، خاص کر اتنی رات کو۔ دیکھو، اگر تمہاری حیرت ختم ہو گئی ہے تو میں کیا اندر آ جاؤں؟ رابیل کو اس طرح خاموش دیکھ کر ہادی غصے سے بولا۔ رابیل نے دروازے کے سامنے ہٹ کر اس کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ پتہ نہیں اب کون سا پہاڑ میرے سر پہ گرنے والا ہے۔ ہادی آہستہ سے چلتا ہوا اس کے بیڈ تک آیا، اور اس کے ہاتھ میں جو فائل تھی اس نے زور سے بیڈ پر پھینکی۔ رابیل حیرت سے اس کو اور پھر فائل کو دیکھ رہی تھی۔ صبح پھوپھو نے مجھے بتایا کہ آج تمہاری 21ویں سالگرہ ہے۔ میں کب سے اس دن کے انتظار میں تھا، سوچا آج تمہیں تمہاری سالگرہ کا تحفہ بھی دے دوں۔ ہادی نے لفظ تحفے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ رابیل حیرت کا مجسمہ بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ ہادی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ یہ اس گھر کے کاغذات ہیں، کب سے میں نے سنبھال کر رکھے تھے۔ میرے ڈیڈ نے یہ گھر تمہاری ماں کو حق مہر میں لکھ کر دیا تھا۔
اور قانون کے مطابق ان کے مرنے کے بعد یہ گھر تمہاری ملکیت ہوگا۔ سوچا تمہیں تمہاری امانت دے دوں جو اتنے سال سے میں نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ ویسے بھی ماننا پڑے گا تمہاری ماں تھی بہت شاطر عورت، ضرور نکاح کرنے سے پہلے انہوں نے یہ شرط رکھی ہوگی ڈیڈ کے سامنے۔ خیر میں چلتا ہوں، نیا گھر مبارک ہو رابیل انصاری۔ ہادی نے یہ کہا اور اس کے کمرے سے نکل گیا۔ رابیل حیرت سے ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ عبدالہادی اس کے سر پر واقعی آج آسمان گرا کر چلا گیا تھا۔ یونیورسٹی میں معاذ نے آج پورا ارادہ کیا تھا رابیل سے بات کرنے کا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ صبح یونیورسٹی آئی تھی لیکن تھوڑی دیر بعد چلی گئی۔ وہ کہاں گئی معاذ یہ نہیں جانتا تھا۔ پھر سارا دن ہی وہ باہر رہی اور آخری لیکچر میں اس نے واپس آ کر اٹینڈ کیا، پھر اسی لڑکے کے ساتھ بائک پر چلی گئی۔ اس کی اس حرکت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس لڑکے سے چھپ کر گئی ہے۔ پھر 2-3 دن تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ معاذ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ رابیل کسی خفیہ سرگرمی میں ملوث ہے۔ وہ معاذ کے لیے مزید مشکوک ہو گئی تھی۔ آخر کیوں میں ایک اجنبی لڑکی میں اتنی دلچسپی لے رہا ہوں، حالانکہ وہ میرے ٹائپ کی ہے ہی نہیں، معاذ دل میں سوچ رہا تھا۔ اور بالآخر ایک دن اس نے ہمت کی اور طے کر لیا کہ آج تو وہ ہر حال میں رابیل سے بات ضرور کرے گا۔ اسی ارادے سے لیکچر ختم ہونے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا اور رابیل کے باہر جانے کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو معاذ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ رابیل نے بھی محسوس کیا کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کو عجیب واہ میں ستا رہے تھے کہ معاذ اس کے پیچھے کیوں آ رہا ہے۔ اس نے اپنے چلنے کی رفتار بڑھا دی۔ وہ تیزی سے احاطہ عبور کر کے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی۔ معاذ ایک دم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کا راستہ روک لیا۔ اس کی اس اچانک حرکت پر رابیل چونک گئی اور بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا راستہ چھوڑیں۔ دیکھیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے میرا آپ سے بات کرنا بہت ضروری ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ معاذ نے کہا تو رابیل کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آئندہ اس طرح میرے راستے میں مت آئیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رابیل نے غصے سے معاذ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو معاذ کچھ بول ہی نہیں پایا، کیونکہ یہ لہجہ، یہ آنکھیں، یہ آواز، یہ اس سے سب جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ معاذ سوچ میں پڑ گیا، جبکہ رابیل یہ کہہ کر تیزی سے آگے نکل گئی تھی۔ رابیل نے موبائل میں وقت دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ کتنی دیر سے 11 بجنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک فائل اٹھا کر باہر لاؤنج میں آئی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر بہت ساری ہمت جمع کر کے وہ ہادی کے کمرے کے دروازے تک آئی، آرام سے دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ کوئی سن نہ لے۔ ہادی اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کھول کر کام کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل لگ رہی تھی لیکن اسے کام ختم کر کے ہی پھر ہی سونا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس وقت کون اس کے کمرے میں آ سکتا ہے۔ کون ہے، آ جاؤ۔ ہادی نے جب اسے اجازت دی تو رابیل کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ رابیل اس کے قریب آ کر رکی اور فائل اسی انداز میں بیڈ پر پھینکی جس انداز میں ہادی نے پھینکی تھی۔ یہ آپ کے گھر کے کاغذات ہیں، میں وکیل کے پاس گئی تھی، میں نے گھر واپس آپ کے نام کر دیا ہے۔ ہادی تھوڑی دیر تک تو حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر فائل کو دیکھا اور بولا، کوئی احسان نہیں کیا تم نے رابیل مجھ پر، یہ گھر میرا تھا اور مجھے ہی واپس مل گیا۔ میں چاہتا تو کسی اور طریقے سے بھی واپس لے سکتا تھا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر میں تو صرف تمہاری نیت چیک کرنے کے لیے آیا تھا اس رات۔ ہادی نے جب یہ کہا تو رابیل نے ایک زخمی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر نظریں جھکا لی۔ میرے لیے دوسرا گھر لینا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن بات یہ ہے کہ گھر اینٹوں سے نہیں بنتا۔ میرے لیے اس گھر کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں میرے ماں باپ کی یادیں ہیں، اس میں میرے بچپن کی یادیں ہیں۔ تمہارے لیے یہ اینٹوں سے بنا ایک گھر ہوگا، لیکن میرے لیے یہ میرا آشیانہ ہے جس کو تمہاری ماں نے آگ لگاتی تھی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، ہادی نے کہا اور واپس اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر جما دی۔ وہ بولی، مجھے آپ کے گھر اور آپ کے پیسے کا کوئی لالچ نہیں، مجھے آپ سے کچھ چاہیے بھی نہیں، ہاں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ میری یونیورسٹی کی فیس بھریں۔ میں جانتی ہوں یہ فیسیں لاکھوں میں ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کی ایک ایک پائی واپس کر دوں گی۔ میں کسی کا احسان نہیں رکھتی، میں اسی لیے پڑھائی میں اتنی محنت کر رہی ہوں تاکہ کچھ بن جاؤں اور آپ کا قرض اتار دوں۔ میں نے اپنی ڈائری میں وہ ساری رقم لکھ کر رکھی ہے جو آپ نے مجھ پر خرچ کی۔ آج نہیں تو آج سے 10 سال بعد ہی صحیح، میں آپ کو آپ کی ساری رقم واپس ضرور کروں گی۔ رابیل نے رسان سے کہا تو ہادی لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔
وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر رابیل کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر وہی طنزیہ مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں تم یہ سب کیسے کرو گی۔ ضرور کسی امیر لڑکے، نہیں بلکہ کسی امیر شادی شدہ آدمی کو پھنسا کر اور اس کی دوسری بیوی بن کر حق مہر میں ایک موٹی سی رقم اس سے وصول کر کے میرا قرض واپس کرو گی، کیونکہ یہی طریقہ تمہاری ماں کا بھی تھا اور یہی طریقہ تمہارا بھی ہوگا، مجھے پورا یقین ہے۔ ہادی کے الفاظ رابیل کے سینے میں کسی تیر کی مانند پیوست ہوئے تھے۔ ویسے تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تم واقعی اپنے باپ کی بیٹی ہو یا میرے باپ کی۔ ہادی نے جب یہ کہا تو رابیل زور سے چیخی، ہادی! اس نے اتنی زور سے ہادی کا نام لیا کہ ایک پل کو تو ہادی بھی حیران رہ گیا۔ آج تک اس نے ہادی سے اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ میری مری ہوئی ماں پر اتنا گھٹیا الزام لگانے سے پہلے یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ یہ الزام صرف میری ماں پر نہیں بلکہ اپنے مرے ہوئے باپ پر بھی لگا رہے ہو تم۔ رابیل نے بلند آواز میں غصے سے کہا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی آواز کمرے میں ہی گونج اٹھی۔ ہادی حیرت سے اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے رابیل ابھی گئی تھی، کیونکہ آج پہلی بار رابیل نے اس سے اتنی اونچی آواز میں بات کی تھی اور اسے آپ کے بجائے تم کہہ کر پکارا تھا۔ رابیل جب کمرے میں واپس آئی تو اسے ہادی کی باتوں پر شدید قسم کا غصہ تھا۔ آج اسے ہادی کی باتوں پر دکھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور بے بسی سے رونے لگی۔ وہ بچے کی طرح سسکیاں لے رہی تھی اور اپنے ہاتھ سے آنسو پوंچھ رہی تھی۔ عبدالہادی، تم نے میری روح کو جتنے زخم دیے ہیں نا، میں کبھی بھلا نہیں سکتی۔ تم نے جو ظلم مجھ پر کیے ہیں میں وہ سب بھولنے کو تیار ہوں۔ شاید میں ان سب کے لیے تمہیں کبھی بھی معاف نہ کروں، تمہیں کبھی نہ کبھی معاف بھی کر دوں، لیکن جو تم اپنے الفاظ سے میری روح کو چیرتے ہو نا، وہ میں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ میں تمہاری ہر بات برداشت کرتی آئی ہوں ہادی، لیکن آج جو تم نے کہا ہے نا وہ میری برداشت سے باہر ہے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ آج اس نے زندگی میں پہلی بار ہادی سے اونچی آواز میں بات کی تھی، اس پر غصہ بھی کیا تھا اور آپ کے بجائے اسے تم کہا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے دل سے ہادی کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے اور مجھ میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ میں اس پر غصہ کر سکوں، اس نے کہا۔ اس کو اب اس بات پر خوشی محسوس ہو رہی تھی اور پھر اس کا موڈ اچانک ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، کوئی ساری زندگی ہمیں ہراساں نہیں کر سکتا۔ آخر میرا بھی وقت آئے گا عبدالہادی، بلکہ اب میرا وقت آج سے شروع ہو چکا ہے۔ میرے بھی حالات بدلیں گے اب، وہ خود سے کہتی جا رہی تھی اور اچانک اس کے اندر ایک توانائی سی آ گئی تھی۔ کافی دیر ہوگی اب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ اسے بھی سونا تھا کیونکہ وہ سویرے جاگتی تھی، مگر آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے فیس بک اوپن کی اور سرچ بار میں معاذ صدیقی لکھا۔ اس کی آئی ڈی تلاش کرنے کی غرض سے پھر اسے بہت آسانی سے اس کی آئی ڈی مل بھی گئی۔ وہ اس کی آئی ڈی اسکرول کرنے لگی، ایک پوسٹ پر جا کر ٹھہر گئی۔ معاذ کی تصویر تھی ریاض صدیقی کے ساتھ اور اوپر لکھا تھا آئی لو یو چاچا جانی۔ تصویر 1 مہینہ پہلے اپلوڈ کی گئی تھی۔ رابیل کا دل عجیب سا ہو گیا۔ اس نے تصویر کو زوم کی اور اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھ بھر آئی تھی۔ شکر ہے میرے ابو زندہ ہیں، اس نے دل میں شکر کیا۔ اتنے دنوں سے اسے جو وہم ستا رہا تھا اس کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور بولی، میں آپ ہی کی بیٹی ہوں ابو، ہاں میں آپ کی بیٹی ہوں۔ اسے ہادی کی بات یاد آئی تو وہ اپنے باپ کی تصویر سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیلا تم میری بیٹی ہو نا، میرے ساتھ رہو گی نا؟ ریاض صدیقی نے اس سے پوچھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ بولی، نہیں میں امی کے ساتھ جاؤں گی۔ رابیل نے کہا تو ریاض صدیقی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ان کا دل دکھ سے بھر چکا تھا۔ ان کو لگا کہ کوئی بھی ان سے محبت نہیں کرتا، نہ ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی اور نہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اس دن وہ چلے گئے اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے۔ رابیل سے ملنے کے لیے بھی نہیں۔ وہ ایسے ہی تھے، ایک بار کسی نے دھتکار دیا تو دوبارہ پلٹ کر اسے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ بیوی کی بے وفائی انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ بیٹی کو بھی ان سے اس لیے نفرت ہو گئی ہے کہ وہ امیر نہیں تھے، ان کی غربت ان کا جرم ٹھہری۔ رابیل ماضی کی یادوں کے جھروکے سے واپس آئی اور بولی،
میں جلد آپ کے پاس آؤں گی ابو، مگر کچھ بن کر، ایک کامیاب شخصیت بن کر۔ رات کے کھانے کی میز پر سب جمع تھے۔ کھانے پر بہت سے لوازمات نہیں بنائے جاتے تھے، 1 یا 2 ڈش ہوتی تھی۔ ہادی کا ماننا تھا کہ رزق ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے وہ ایک ہی ڈش بنواتا تھا اور سبھی افراد کو وہی کھانا پڑتا تھا۔ کبھی کبھار 2 ڈشز بن جایا کرتی تھی، لیکن 2 سے زیادہ نہیں۔ ہادی کا کہنا تھا کہ ضروری نہیں کہ انسان کے پاس پیسہ ہو تو وہ فضول خرچی کرے، اتنا ہی کھانا پکایا جائے جتنا آرام سے سب کھا سکیں۔ آج بریانی بنی تھی اور سب ہی کو کھانا پڑ رہی تھی، سوائے آسیہ بی بی کے کہ وہ شوگر کے مریضہ تھی۔ وہ چاول کم ہی کھایا کرتی تھی۔ کھانا آسیہ بی بی اپنی نگرانی میں ملازمت سے بنوایا کرتی تھی، بلکہ یوں کہیں کہ وہ خود بناتی تھی۔ پھپھو، آپ کو بہت دکھ ہوتا ہوگا نا، بریانی جیسی چیز کو چھوڑ کر آپ کو روٹی کھانی پڑ رہی ہے۔ یہ شوگر بھی بہت ظالم چیز ہے۔ نوفل نے اظہار ہمدردی کہا تو وہ بولے، نہیں بیٹا، میں تو کہتی ہوں شوگر ہے تب بھی شکر ہے۔ ہائے پھپھو، آپ سے زیادہ شکر گزار بندی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، جو شوگر جیسی بیماری پر بھی شکر ادا کر رہی ہے۔ کومل نے آہ بھرتے کہا۔ کھانے کے ساتھ ساتھ ہلکا پھلکا ہنسی مذاق بھی چلتا رہا تھا سب کا۔ ہادی نے محسوس کیا کہ رابیل آج معمول سے زیادہ اداس ہے اور گفتگو میں بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے بریانی کی پلیٹ میں چمچ گھماتی جا رہی ہے۔ وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ آج اس نے سر اٹھا کر کسی کو دیکھا بھی نہیں تھا، ورنہ وہ گفتگو میں حصہ بھی نہ لے تو کم از کم مسکرا ضرور دیا کرتی تھی، لیکن آج وہ بہت چپ چاپ تھی۔ ہادی نے اپنا موبائل اٹھایا اور رابیل کو پیغام لکھنے لگا۔ رابیل کے سامنے پڑا موبائل تھرتھرایا، جو کہ وائبریشن پر لگا ہوا تھا۔ بھوت کے نمبر سے پیغام اوپر سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ رابیل نے پیغام کھول کر پڑھا، آئی ایم سوری، میں معذرت خواہ ہوں۔ رابیل کافی دیر تک اس میسج کو پڑھتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار آج کسی بات کے لیے ہادی نے اس سے معافی مانگی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر ہادی کو دیکھا۔ ہادی اسے ہی دیکھ رہا تھا، شاید وہ اس کے رد عمل کا منتظر تھا جو اس نے پیغام پڑھنے کے بعد دینا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو رابیل نے پھر نظریں جھکا لی، لیکن کھانا پھر بھی نہیں کھایا۔ ہادی کو دیکھ کر آج بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ جب سے رابیل اس کے کمرے سے گئی تھی تب سے اس کے دل میں ایک چبھن سی تھی۔ ہادی نے پھر موبائل اٹھایا اور اس کو میسج لکھنے لگا، شرافت سے کھانا کھاؤ، میرا غصہ رزق پر مت اتارو۔ رابیل نے میسج پڑھا اور ہادی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ ہادی اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کا دل بھی کھانے سے اچاٹ ہو گیا تھا اور آج پہلی بار ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے ہادی کی کیفیت کچھ عجیب ہو رہی تھی۔ وہ آفس میں تو ہوتا تھا، لیکن اس کا دھیان رابیل کی طرف جا رہا تھا بار بار۔ زندگی میں پہلی بار اپنی کہی ہوئی کسی بات پر اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ پھر کافی دن ایسے ہی گزر گئے۔ رابیل اسے دیکھتی تو منہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ ویسے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اسے، لیکن اب اسے فرق پڑ رہا تھا۔ ایک تو نوفل کی باتیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی، دوسرا وہ اپنے کہے ہوئے الفاظ پر شرمندہ تھا۔ کیا ہوا ہادی؟ بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم پریشان ہو۔ اس کے دوست حماد نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے پوچھا۔ حماد اس کا کزن بھی تھا اور اس کا بہترین دوست بھی۔ ہادی کے گھر کے معاملات اس سے کچھ ڈھکے چھپے نہیں تھے، اسے اس کی ہر بات پتہ تھی۔ حماد کا اس کے گھر آنا جانا بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ حماد نے بھی ہادی کی طرح اپنے والد کا بزنس سنبھالا ہوا تھا، اس کے پاس کہیں آنے جانے کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ ہادی نے اپنی پریشانی کی وجہ اس سے بتائی تو وہ بولا، اچھا یہ وہی لڑکی ہے جو تمہارے ڈیڈ کی 2nd وائف کی بیٹی ہے؟ وہ ابھی تک تم لوگوں کے گھر میں رہ رہی ہے؟ حماد نے پوچھا تو ہادی نے ہاں میں سر ہلایا۔ بہت غلط بات کر دی یار میں نے، وہ لڑکی ذات ہے، مجھے اس سے اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حالانکہ میں اسے پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی میں بہت برا بلا کہہ چکا ہوں اسے۔ ہاں یار یہ تو ہے، لیکن وہ بچی نہیں ہے، سمجھ گئی ہوگی تمہاری بات کو۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ اب بچی نہیں رہی، میرے قد کے برابر آ چکی ہے۔ تم نے شاید بہت پہلے دیکھا تھا اسے، تمہیں یاد نہیں؟ اب تو اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی لے لیا ہے۔ اچھا، تو پھر اس کی پڑھائی کے اخراجات کون اٹھا رہا ہے؟ حماد نے تجسس سے پوچھا تو وہ بولا، میں ہی اٹھا رہا ہوں پچھلے 8 سال سے، بس پھپھو کی ضد تھی اس لیے میں نے ہار مان لی۔
کافی خرچہ کر دیا تم نے اس پر یار، حماد نے سر ہاں کے انداز میں ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، اور محترمہ فرماتی ہیں کہ وہ میری پائی پائی واپس کر دے گی جب کچھ بن جائے گی، ہادی نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر حماد نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ وہ اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا۔ ہادی کافی دیر تک اسے حیرت سے دیکھتا رہا اور اس انتظار میں تھا کہ وہ ہنسنا بند کرے تو اس سے پوچھے کہ کیوں ہنس رہا ہے۔ یار مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لڑکی انڈین ڈرامے کچھ زیادہ ہی دیکھتی ہے۔ بالکل انڈین ڈراموں ہیروئن والے ڈائلاگ بولے ہیں اس نے، پائی پائی واپس کر دوں گی۔ حماد یہ کہہ کر پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ مجھے تو اب لگ رہا ہے کہ تو بھی انڈین ڈرامے بہت شوق سے دیکھتا ہے ڈرامے باز، ہادی نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں یار میں نہیں دیکھتا، بس تیری بھابھی دیکھتی ہیں، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی قسط مس ہو جاتی ہے تو وہ رات کو کمرے میں بیٹھ کر موبائل پر دیکھتی ہے، تو پھر میں بھی ڈائلاگ سن لیتا ہوں بیٹھا بیٹھا، اس لیے کہا کہ وہ انڈین ڈرامے زیادہ ہی دیکھتی ہوگی۔ ہادی نے سگریٹ سلگایا اور کہا، میں سمجھتا ہوں چالاکی اسے ورثے میں ملی ہے۔ اس نے سگریٹ کا پہلا کش لیا۔ یار اگر تجھے اتنی پریشانی ہو رہی ہے تو اسے سوری بول دینا۔ یقین کرو میرے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام اسے سوری بولنا تھا حماد، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے اس کو میسج کیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور تب سے لے کر اس کا موڈ مجھ پر خراب ہے۔ خیر موڈ تو اس کا کبھی بھی مجھ پر صحیح نہیں تھا، لیکن اس بار میری غلطی ہے تو میرے دل پر بہت بوجھ ہے۔ تم نے غلطی یہ کر دی کہ اس کو میسج کیا، تم اسے فیس ٹو فیس سوری بولو، بہت فرق ہوتا ہے میسج میں اور آمنے سامنے سوری بولنے میں۔ نہیں یار یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ میں اس کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا۔ دیکھو ہادی، اگر دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو جھکنا تو پڑے گا ہی، ورنہ اسی بوجھ کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اس کی بات پر ہادی کسی خیال میں کھو گیا۔ اس نے آج تک جو بھی کیا رابیل کے ساتھ اسے لگا وہ صحیح کر رہا ہے، لیکن یہ بات اس کے دل کو چبھ رہی تھی۔ وہ اس کے گھر میں رہتی تھی، فطری طور پر وہ اس دل سے اسے ایسے ہی سمجھتا تھا جیسے اس کے خاندان کی کوئی لڑکی ہے۔ اسے اس کی عزت کا بہت خیال تھا۔ وہ اس کے ماں باپ کے بارے میں بہت کچھ کہتا تھا، لیکن کبھی رابیل نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی وہ اس طرح اس پر غصہ اور چیخی چلائی تھی، اور نہ ہی کبھی اسے اس کی باتوں پر جواب دیا تھا اور اسے آپ کے بجائے تم کہہ کر پکارا تھا۔ رابیل کی ان باتوں نے اسے احساس دلایا تھا کہ اس نے واقعی کچھ غلط کیا ہے۔ ہادی حسب معمول اپنی گیلری میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ کہیں رابیل نیچے لان میں چہل قدمی تو نہیں کر رہی۔ وہ دیکھنے کے ارادے سے کھڑا ہوا اور نیچے جھانکا، وہاں پر وہ ٹہل رہی تھی۔ ہادی انتظار میں تھا کہ وہ کب اندر جائے گی۔ جب وہ اندر جانے لگی تو ہادی تیزی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ وہ اس وقت رف سے حلیے میں تھا۔ رابیل مرکزی دروازہ عبور کر کے اندر کی طرف آنے لگی تو اسے کسی کی آواز آئی، آئی ایم سوری۔ رابیل نے مڑ کر دیکھا تو ہادی دونوں ہاتھ سینے پر باندھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت نیم اندھیرا تھا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی کہ عبدالہادی دنیا کا سب سے مغرور انسان مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا اور بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ ہادی کو اس کی یہ حرکت بہت بری لگی اور غصہ بھی آیا۔ ہادی کبھی کسی سے معافی نہیں مانگتا تھا، کیونکہ اسے کبھی بھی اپنا آپ غلط لگا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ خود کو صحیح اور دوسروں کو ہی غلط سمجھتا آیا تھا۔ اس کی ایسی ہی ذہنیت تھی کہ وہ دوسروں سے الگ تھا۔ وہ اپنی میں جینے والا شخص تھا۔ وہ خود پرست تھا، اور آج پہلی بار وہ ایک ایسی لڑکی سے معافی مانگنے پر مجبور ہو چکا تھا جو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اوپر سے اس کا یہ رد عمل اسے بہت الجھن میں ڈال رہا تھا۔ رابیل بنا کچھ کہے تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہادی بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرہ لاک کرتی ہادی دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، میں پھپھو کو بتاؤں گی اس کے بارے میں، رابیل نے دبی دبی آواز میں کہا، اور اس کے لہجے میں غصہ جھلک رہا تھا۔ جب ایک انسان تم سے اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہے تو پھر بجائے یہ کہ جواب دینے کے اٹس اوکے بول دینے میں کیا جاتا ہے تمہارا؟ اتنا اترا کیوں رہی ہو تم؟ سوری بولا ہے تو تمہیں اس کا جواب دینا چاہیے، ہادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غصے سے کہا۔ رابیل غصے سے نیچے فرش کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ بولی، آپ میرے کمرے سے چلے جائیں ورنہ میں پھپھو کو ابھی جگا دوں گی۔ اس نے نیچی نظروں کے ساتھ ہی کہا۔ اس رات اسے لگا تھا کہ اس کا خوف ختم ہو گیا، لیکن آج پھر سے اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔
اٹس اوکے بول دو، میں چلا جاؤں گا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ان سب کے لیے مجھ سے معافی مانگنی چاہیے؟ جو کچھ آپ نے بچپن میں میرے ساتھ کیا۔ رابیل نے بہت ہمت کر کے اسے کہا۔ اچھا، کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ بچپن میں، ذرا بتاؤ مجھے۔ ہادی اب دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈال کر بولا۔ بتاؤں؟ رابیل نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ عبدالہادی نے اس کی آنکھیں دیکھی تو وہاں وحشت ہی وحشت تھی، وہاں نفرت ہی نفرت تھی۔ آج کیا کچھ نہیں دکھ رہا تھا ہادی کو اس کی آنکھوں میں۔ وہ آج تک اسے 12 سال کی بچی ہی سمجھ رہا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہادی کو احساس ہوا کہ وہ اب کوئی بچی نہیں رہی۔ ہادی تیزی سے بنا دروازے پر دستک دیے اندر داخل ہوا۔ اس کی اچانک آمد پر جمشید انصاری دم بخود رہ گئے۔ شیرین اس وقت بیڈ پر نیم دراز تھی۔ جمشید انصاری صوفے پر بیٹھے کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا ہادی کی آنکھیں سرخ ہیں اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شیرین کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے اٹھانے لگا۔ نکل جاؤ میری ماں کے کمرے سے۔ وہ اسے کھینچ کر دروازے تک لے جانا چاہ رہا تھا۔ شیرین مزاحمت کرنے لگی۔ جمشید صاحب بھی ہڑبڑا گئے۔ ہادی آرام سے بیٹا۔ انہوں نے شیرین کا ہاتھ چھڑایا تو وہ بولا، پاپا آپ کیسے میری ماں کے کمرے میں اسے لا سکتے ہیں؟ اسے کہیں یہ ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جائے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہادی بیٹا، یہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گی اب۔ تم تو بڑے ہو، سمجھدار ہو، تم سے مجھے اس رد عمل کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ تم تو میرے فیورٹ بیٹے ہو بیٹا۔ جمشید انصاری نے اسے آرام دہ کرنا چاہا مگر وہ بولا، اچھا تو آپ ایسے نہیں مانیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جینز کی پچھلی جیب سے پسٹل نکال کر اپنی کن پٹی پر رکھ دیا۔ پاپا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں خود کو گولی مار دوں گا اگر یہ میری ماں کے کمرے سے نہیں گئی تو۔ ہادی کی اس حرکت پر جمشید انصاری کی روح تک لرز گئی۔ ان کا جان سے پیارا بیٹا خود پر پسٹل تانے کھڑا تھا۔ یہ منظر ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ شیرین تم جاؤ یہاں سے۔ جمشید انصاری کی آواز جیسے ان کے حلق میں ہی کہیں پھنس چکی تھی۔ شیرین ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کمرے سے باہر بھاگی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ ہادی کہیں اسے ہی نہ مار دے۔ بیلا کی آنکھ رات دیر سے کھلی۔ آسیہ نے اسے اپنے ساتھ سلایا تھا۔ ساتھ کومل بھی سو رہی تھی۔ بیلا اٹھی اور شیرین کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی۔ نیند میں اس کی پونی ڈھلک کر بے ترتیب ہو گئی تھی۔ وہ آنکھیں مونتی ہوئی باہر لانچ تک آئی، جہاں ہادی پہلے سے بیٹھا کسی سوچ میں غرق تھا۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بیلا ایک پل کو تو ڈر گئی اسے دیکھ کر، کیونکہ ہادی اسے خونخوار نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اب بیلا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں جائے۔ ہادی اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوں اس کے قریب آیا اور پوچھا، باہر کیوں آئی ہو تم؟ بیلا کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے، کیونکہ اسے ہادی سے بہت ڈر لگ رہا تھا اور اسے کچھ گھنٹے پہلے ہونے والا تماشا بھی یاد تھا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر کہا، میری امی کہاں ہیں؟ مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ ہادی تھوڑا سا جھکا اور اس کے برابر ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میرا نہیں خیال کہ تمہاری خود غرض ماں کو تمہاری کسی قسم کی بھی کوئی فکر ہوگی۔ اس وقت رات کے 2 بجے اور اس نے تمہارا پوچھا تک نہیں۔ کیا تمہیں ایسی ماں سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی؟ ہادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو بیلا نے نفی میں کے انداز میں سر کو ہلایا۔ اچھا آؤ، میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے جاتا ہوں۔ ہادی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہا اور اسے ایک کمرے کی جانب لے کر جانے لگا۔ پھر اسے ایک کمرے میں لے کے آیا۔ یہ کمرہ باقی کمروں سے کچھ الگ تھا۔ ہادی نے کمرے کا دروازہ لاک کیا تو بیلا نے پوچھا، میری ماں کہاں ہے؟ یہاں۔ وہ اسے اسی کمرے میں موجود ایک اسٹور روم نما کمرے میں لے گیا۔ مگر یہاں تو امی نہیں ہیں۔ ہاں وہ یہاں نہیں ہے، لیکن تم آج رات یہیں رہو گی، ہادی نے کہا اور اسے اندھیرے اسٹور روم میں بند کر کے خود باہر بیٹھ گیا۔ وہ چیخنے چلانے لگی، دروازہ کھولو، یہاں بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ جبکہ ہادی آرام سے بیٹھا اس کی چیخیں سن رہا تھا۔ میری امی کو بلاؤ، یہاں اندھیرا ہے، نکالو مجھے باہر۔ دروازہ بجنے کی آواز میں اب شدت آ گئی تھی۔ میں تڑپ رہا ہوں تمہاری ماں کی وجہ سے، اب اس کی اولاد کو ایسے تڑپتا دیکھ کر سکون مل رہا ہے، تم اسی کی حقدار ہو۔ ہادی کی وحشت میں اب کمی آ گئی تھی۔ اسے لگا شیرین کی اولاد کو تکلیف دے کر وہ صحیح کر رہا ہے۔ اب اسے کچھ سکون ملا تھا۔ بیلا تھک کر ہار کر روتے روتے اسی اندھیرے اسٹور روم میں سو گئی۔
تھوڑی ہی دیر بعد آسیہ کی آنکھ کھلی اور بیلا کو نہ پا کر وہ پریشان ہوئی، اٹھی اور اس کی تلاش میں باہر نکل گئی۔ جب کہیں نظر نہیں آئی تو اسے لگا کہ شیرین اسے لے گئی ہے۔ وہ بھی واپس اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ ہادی نے کچھ دیر بعد اسٹور روم کا دروازہ کھول کر دیکھا تو بیلا وہاں سو گئی تھی۔ ہادی نے دروازہ تھوڑا سا کھول دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح سویرے بیلا کی آنکھ کھلی، وہ اٹھی اور اسٹور روم کو دیکھنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ رات کو کیا ہوا ہے۔ اسٹور میں اب تھوڑی سی روشنی تھی۔ ہادی نے تھوڑا سا دروازہ کھول دیا تھا جس کی وجہ سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہاں پر بہت سارا کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ بیلا وہاں سے باہر آ گئی اور باہر آنے پر اسے یاد آیا کہ وہ کہاں ہے۔ ہادی باہر لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ رات سویا نہیں۔ ہادی نے دیکھا کہ بیلا کمرے سے باہر نکل رہی ہے۔ بیلا بھی ہاتھی کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ہادی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈری سہمی وہیں پہ کھڑی رہی، آگے نہیں بڑھی۔ وہ نہیں آئی تو ہادی چلتا اس کے پاس آیا اور کہا، اگر تم نے گھر میں کسی کو بھی بتایا کہ میں نے تمہیں رات کو اسٹور میں بند کر دیا تھا تو میں تمہیں دوبارہ وہاں بند کر دوں گا، بلکہ اس بار اسٹور میں نہیں بلکہ الماری میں بند کروں گا۔ ہادی کی دھمکی سے وہ مزید خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے پوچھا، بتاؤ، کیا بتاؤ گی کسی کو؟ ہادی نے اسے پوچھا تو بیلا نے انکار میں سر ہلایا۔ گڈ گرل۔ اسے گال تھپ تھپا کر وہاں سے چلا گیا۔ بیلا نے گھر کے اطراف میں نظر دوڑائی تو اپنی ماں کو تلاش کرنے کے لیے، مگر اسے شیرین نظر نہیں آئی۔ البتہ اسے آسیہ نظر آ گئی جو کچن سے نکل کر ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ آسیہ نے اسے پوچھا، تم کہاں چلی گئی تھی رات کو اٹھ کر؟ وہ بولی، میں امی کو ڈھونڈنے گئی تھی۔ بیلا نے جواب دیا کیونکہ اسے ہادی کی دھمکی یاد تھی۔ اچھا بیٹا، آؤ ناشتہ کرو۔ تم کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ اور پھر یوں ہی آسیہ بیگم سے ڈھیر سارے سوالات پوچھنے لگی۔ آسیہ کو وہ بہت بھلی لگی تھی، پیاری سی معصوم سی بچی۔ دوسری جانب شہرین کا زیادہ وقت گھر سے باہر گزرتا۔ وہ شام کو جمشید انصاری کے ساتھ نکل جاتی، کبھی کسی تقریب میں تو کبھی کسی تقریب میں۔ وہ بیلا کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی جب اس نے دیکھا کہ آسیہ بیلا کا خیال رکھ رہی ہے۔ بیلا نے بھی بتایا کہ آسیہ پھپھو بہت اچھی ہیں اور اس سے بہت شفقت سے پیش آتی ہیں۔ اگر آسیہ نہ ہوتی تو واقعی وہ اس حوالے سے پریشان ہوتی اور شاید گھر سے باہر جاتی ہی نہیں یا اسے ساتھ لے کے جاتی۔ آسیہ کے بہت سمجھانے پر عبدالہادی نے غصہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس کا غصہ باہر نہیں نکل رہا تھا بلکہ اندر ہی اندر بڑھتا جا رہا تھا۔ عبدالہادی اب چپ سا ہو گیا تھا۔ جمشید انصاری اور شیرین کو لگا کہ ہادی نے شیرین کو قبول کر لیا ہے۔ وہ اب شیرین پر بھی غصہ نہیں کرتا تھا، بس صرف اسے خونخوار نظر سے گھورتا تھا آتے جاتے۔ شیری کو وہ ایک خبتی سا نوجوان لگا۔ اس کے مقابلے میں نوفل اور کومل کافی نارمل بچے تھے۔ انہوں نے شیری کی آمد پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، اور نہ ہی غصے کا اور نہ ہی ناراضگی کا۔ اصل میں عبدالہادی اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، وہ اس سے بہت کلوز تھا، اس لیے اس کا ریئیکشن اتنا برا تھا، مگر اب وہ چپ ہو چکا تھا۔ شیرین، تم اطمینان سے رہو، کوشش کرو کہ اس کے سامنے مت آیا کرو، تمہیں دیکھ کر اس کا غصہ بڑھ سکتا ہے۔ میں اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتا ہوں اور کسی قسم کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی ذہنی حالت صحیح ہو جائے تاکہ وہ جلد از جلد تعلیم مکمل کر کے میرا بزنس سنبھال سکے۔ سچ کہو تو میں نے اتنی زیادہ محنت صرف اور صرف ہادی کے لیے کی ہے، لیکن اس کی مرحوم ماں نے اسے میرے خلاف کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارے بیچ فاصلے آ گئے۔ جمشید نے شیرین کو ایک دن سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ بولی، آپ یہ گھر بھی عبدالہادی کے نام کر دیجئے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بھی بس ذہنی سکون چاہیے۔ نہیں شیرین، گھر میں اس لیے تمہارے نام کر رہا ہوں تاکہ تمہیں کوئی اس گھر سے نکال نہ سکے۔ باقی رہی عبدالہادی کی بات تو وہ میری ساری جائیداد کا مالک ہے۔ اس گھر کے علاوہ بھی بہت ہے میرے پاس، میرا بزنس، بہت سارے پلاٹس، عبدالہادی کو دینے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ اور آپ کے باقی دونوں بچے ان کو کچھ نہیں دیں گے آپ؟ شیرین نے عبدالہادی کے لیے جمشید کے دل میں اتنی محبت دیکھی تو حیرت سے پوچھا تو وہ بولے، نوفل اور کومل مجھ سے ناراض نہیں ہیں، وہ مجھ سے بدگمان بھی نہیں ہیں، میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ عبدالہادی میرے ساتھ صحیح ہو جائے۔ اس کی ماں اس کے اندر میرے خلاف اس قدر زہر بھر چکی ہے کہ وہ اتنی آسانی سے نکلنے والا نہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس نے عبدالہادی کو میرے خلاف ہتھیار بنا کر استعمال کیا۔ اسے جتنا میرے خلاف کر سکتی تھی اس نے کیا۔
اس کی مرحومہ ماں خود بھی ذہنی مریض تھی اور اس نے عبدالہادی کو بھی ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ مجھے ہادی کی بہت فکر ہے اور میں اسے بزنس میں مصروف کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی ذہنی حالت کچھ بہتر ہو سکے، کیونکہ مصروفیات انسان کو بہت فائدہ دیتی ہیں۔ دنیا کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ عبدالہادی کی ماں کیسی تھی۔ وہ ایک ذہنی مریض عورت تھی اور اس نے میری زندگی اجیرن کر رہی تھی۔ میرا اس کے ساتھ گزارا بہت مشکل تھا کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ غصہ تھا، اور وہی غصہ اس نے عبدالہادی کو ورثے میں دیا ہے۔ اس نے اپنی ساری محنت عبدالہادی کو بگاڑنے میں لگا دی۔ اس کی اسی غصے کی وجہ سے اس کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا اور اس لیے اس کی نس پھٹ گئی، اور عبدالہادی سمجھتا ہے کہ یہ سب میری اور تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جمشید صاحب اپنا دکھڑا شہرین کو سناتے ہوئے کہنے لگے، کچھ لوگ دنیا کے سامنے ہمارا ایسا امیج بنا دیتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی ان کے خیالات اپنے بارے میں نہیں بدل سکتے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ میں نے ریاض کو اس کی غربت کی وجہ سے چھوڑ دیا اور ایک امیر آدمی سے شادی کر لی، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ میں نے ریاض کو صرف اس کے غصے اور اس کی طبیعت کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ ہر بات پر غصہ کرنا، ہر بات پر شک کرنا، اور جب میں اسے چھوڑ کے آ گئی تو اس نے ساری دنیا میں مشہور کر دیا کہ میں نے پیسے کی وجہ سے اسے چھوڑا ہے۔ اس نے اپنے اندر کی خامی چھپانے کے لیے مجھ پر لالچی عورت ہونے کا الزام لگایا، مجھے دنیا بھر میں بدنام کر دیا۔ جب اس نے رابیل سے پوچھا کہ اس کے ساتھ رہے گی یا ماں کے ساتھ، تو بیلا نے کہا کہ وہ میرے ساتھ رہے گی۔ یہ سن کر وہ پلٹ کر بیلا کے پاس آیا ہی نہیں۔ کیا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ بیلا چھوٹی سی بچی ہے اور ہر بچی اپنی ماں کے ساتھ ہی نہیں رہنا چاہتی۔ شہرین بھی جمشید کو اپنا دکھ سنانے لگی تھی، اور پھر بیلا کا ایڈمیشن کومل کے اسکول میں ہی کروا دیا گیا۔ وہ پہلے عام سے اسکول میں پڑھتی تھی، مگر اب اس کو ایک اچھے اسکول میں داخلہ مل چکا تھا، اور ماں بیٹی کو اس گھر میں آئے ہوئے 12 دن ہو چکے تھے۔ ہادی نے ایک دن بیلا کو کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے دھمکی دی اور کہا، اگر تم نے اچھے طریقے سے پڑھائی نہیں کی اور پوزیشن نہیں لی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیلا کو اس وقت ہادی ایک بھوت کی طرح لگا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے اس کا نام دل ہی دل میں بھوت رکھ دیا تھا۔ اس نے ہادی کے خوف سے پڑھائی میں محنت کرنا شروع کی۔ وہ ہر ہفتے ہونے والے سرپرائز ٹیسٹ میں اس کی کارکردگی دیکھتا۔ تم نے 10 میں سے 7 نمبر کیوں لیے ڈکٹیشن میں؟ تم نے 3 لفظ غلط کیوں لکھے؟ انہیں کون یاد کرے گا؟ ہادی نے اس کے ٹیسٹ کا پرچہ دیکھ کر کہا، تو بیلا کوئی جواب نہ دے سکی۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس اسٹور میں بیٹھ کر 3 لفظ 500 بار لکھو گی۔ ہادی نے اسے مزید سزا سنائی تو وہ بولی، وہاں تو بہت گرمی ہوتی ہے، میں یہاں لکھ لیتی ہوں۔ بیلا کو اس اسٹور سے اب تک خوف آنے لگا تھا، کیونکہ سزا کے لیے وہ اس کا خاص مقام بن چکا تھا۔ نہیں، اگر تم چاہتی ہو کہ میں الماری میں بند کر کے تم سے نہ لکھواؤں تو تمہاری مرضی۔ ہادی کی اس دھمکی پر وہ اسٹور روم میں چلی گئی، اور دوپہر کا وقت تھا، وہاں اتنا زیادہ حبس تھا اور پنکھا بھی نہیں تھا۔ آسیہ سمجھتی تھی کہ ہادی بیلا کو ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ وہ مطمئن تھی کہ ہادی کا رویہ بیلا کے ساتھ صحیح ہو گیا ہے۔ وہ گھنٹوں بیلا کو ہادی کے پاس چھوڑ دیتی تاکہ وہ اچھے سے پڑھ سکے۔ ہادی، میں بہت خوش ہوں کہ تم بیلا کا اتنا خیال رکھ رہے ہو۔ آسیہ نے اسے کہا تو وہ بولا، میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ماں کی طرح بنے، مجھے اس سے ہمدردی ہے۔ ہادی نے صاف صاف جھوٹ بولا تھا۔ وہ بیلا کو ہراساں کرنے کے نئے طریقے سوچتا تھا اور اسے یہ سب کر کے اچھا لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی ماں کی روح اس سے راضی ہوگی۔ جبکہ بیلا کی ہمت جواب دے گئی تھی، وہ ہادی سے نظر بچا کر کمرے میں آ گئی اور لکھنے لگی۔ سارا دن بیٹھ کر وہ آرام سے کمرے میں لکھتی رہی، اور ہادی کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ پھر سے اسٹور روم میں چلی گئی۔ جمشید انصاری کو بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ شہرین بھی ان کے ساتھ چلے، لیکن شہرین بیلا کی وجہ سے پریشان تھی، کیونکہ نہ وہ اسے ساتھ لے کر جا سکتی تھی اور نہ ہی اکیلا چھوڑنے پر اس کا دل آمادہ ہو رہا تھا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے یہاں چھوڑ کر جائے گی، صرف اور صرف آسیہ کی وجہ سے، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ آسیہ اس کی بیٹی سے شفقت سے پیش آتی تھی، اور وہ سمجھ گئی تھی کہ آسیہ ایک نیک خاتون ہے۔ میری بیٹی آپ کے پاس میری امانت ہے، میرے واپس آنے تک۔
اپنے بھائی کے بچوں اور میری بیٹی کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیجیے گا۔ میں اس سے آپ کے سائے میں چھوڑ کر جا رہی ہوں اور میری امانت میں میرے واپس آنے تک خیانت مت کیجیے گا۔ یہ آخری الفاظ تھے شہرین کے جو اس نے ایئرپورٹ جانے سے پہلے آسیہ سے کہے تھے، اور اس کے ٹھیک 15 منٹ بعد فون آیا کہ جمشید انصاری اور شہرین کا ایئرپورٹ جاتے ہوئے کار ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان کی موت کے بعد ہادی کئی دن تک سوگ مناتا رہا اور بالآخر حماد اس کے دوست کے سمجھانے پر اس نے بزنس کی طرف رجحان اپنا پیدا کیا۔ ہادی نے حماد سے کہا کہ مجھے بہت دکھ ہے یار کہ میں نے ڈیڈ سے جھگڑا کیا صرف اس عورت کی وجہ سے۔ حماد نے اسے کہا بھول جاؤ میرے بھائی سب کچھ اور زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اب تمہیں ہی سب کچھ سنبھالنا ہے کیونکہ انکل نے دن رات محنت کر کے اس بزنس کو اسٹیبلش کیا تھا۔ حماد کے بہت سمجھانے پر ہادی نے آفس جوائن کر لیا تھا اور پھر زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی۔ صرف 21 سال کی عمر میں عبدالہادی پر ذمہ داریوں کا بہت بڑا بوجھ آن پڑا تھا۔ وہ فطری طور پر بے حد ذہین لڑکا تھا، لیکن حادثات زندگی نے اس کا دماغ مفلوج کر دیا تھا۔ مگر آفس کے ماحول کی وجہ سے اس کی طبیعت میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا، کیونکہ اگر انسان دکھی ہو اور فارغ بھی ہو تو دکھ اور بڑھ جاتا ہے۔ دکھ کا سب سے بڑا علاج مصروفیت ہے۔ عبدالہادی آفس کی زندگی میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ سب کچھ بھلاتا چلا گیا۔ لیکن ایک بات جو وہ کبھی نہیں بھولتا تھا وہ تھی رابیل کو تنگ کرنا اور اسے اذیت دینا۔ آفس سے واپس آ کر رابیل کی خبر گیری کرنا وہ اپنا سب سے پہلا گھریلو فریضہ سمجھتا تھا۔ کبھی جو آسیہ بیگم بیمار ہو جاتی تو ہادی کو تو خاص موقع مل جاتا تھا رابیل کو تنگ کرنے کا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ آسیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ ان کا بلڈ پریشر کافی ہائی تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ آج کی رات ان کی نگرانی میں رہیں گی اور صبح طبیعت سنبھلتے ہی ان کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ہادی آفس کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، اس لیے رات ہاسپٹل میں نہیں رک سکا۔ اس نے وہاں اپنے چھوٹے بھائی نوفل کو رکنے کا کہا اور خود گھر آ گیا۔ گھر پر کومل اور رابیل ابھی تک بھوکی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی ہادی گھر آیا تو کومل نے ان سے کہا کہ ان دونوں کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے۔ رابیل تو ساری رات بھوکی رہ سکتی تھی، لیکن عبدالہادی سے کچھ کہنے کی اسے ہمت نہیں تھی۔ کومل کے کہنے پر ہادی نے 2 پیزا آرڈر کیے۔ رابیل سمجھی کہ ایک پیزا اس کے لیے ہے جبکہ دوسرا کومل کے لیے، مگر جب پیزا آیا تو ایک ہادی نے کومل کو دیا اور ایک خود کھایا۔ رابیل بیٹھ کر ان دونوں کا منہ دیکھتی رہی۔ اس کا بھوک سے برا حال تھا، مگر بے بس و لاچار ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ ہادی سے مانگنے کی اس کی ہمت نہیں تھی اور 11 سالہ کومل کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ رابیل کو بھی کھانے کی ضرورت ہے۔ کھاتے کھاتے کومل کی نظر رابیل تک گئی تو وہ حسرت بھری نگاہ سے کومل اور پیزا کو دیکھ رہی تھی۔ کومل نے اس سے پوچھا کیا تم نے اپنے لیے نہیں منگوایا پیزا؟ رابیل نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو تم آدھا مجھ سے لے لو۔ کومل کو اس کا پر ترس آ گیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں اسے اپنا حصہ دینے کی، یہ آج اپنا کھانا خود بنائے گی۔ چلو کچن میں۔ ہادی جو کہ پیزا ختم کر چکا تھا اس نے رابیل کا ہاتھ پکڑا، اسے کچن تک لے آیا۔ یہاں کھانا بناؤ۔ ہادی نے کچن پر موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے حکم دیا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولی مگر میں کیسے بناؤں، مجھے تو کھانا پکانا آتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ میں نے تو سنا تھا کہ غریب گھرانوں کی لڑکیوں کو تو بچپن میں ہی کام کاج سکھا دیا جاتا ہے، یا شاید تمہاری ماں کو یقین تھا کہ تم کسی دن ایک امیر گھر میں جاؤ گی۔ ہادی نے اسے کہا، مگر 13 سالہ بیلا ہادی کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس وقت اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بھوک سے رونا شروع کیا اور اس کو روتا ہوا دیکھ کر ہادی کو غصہ آ گیا۔ ایک تو کوئی بات کرتا ہوں تو رونا شروع کر دیتی ہو، مجھے رونے والے بچوں سے سخت نفرت ہے، چپ ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہادی نے غصے سے کہا تو وہ چپ ہو گئی۔
چلو اب فریج سے انڈا نکالو اور آملیٹ بناؤ۔ ہادی کے اس نئے حکم پر اس نے فریج کھولا، انڈا نکالا اور پھر اس کو دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انڈے کے ساتھ کیا کرے۔ مجھے آملیٹ بنانا نہیں آتا، رابیل نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم اس کو توڑ کر پیالی میں ڈالو، پھر اس میں نمک مرچ ڈال کر ہلاؤ اور پھر فرائنگ پین نکال کر اس میں تیل ڈال کر گرم کرو، پھر انڈا اس میں ڈال دو۔ یہ سب بہت آسان ہے۔ ہادی نے اسے سمجھایا تو ویسے ہی چپ چاپ کھڑی رہی، کیونکہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ بھوک سے اب اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا اور ہادی اس کے صبر کو آزما رہا تھا۔ پھر ہادی نے اس کے ہاتھ سے انڈا لیا اور آملیٹ تیار کیا۔ فریج سے ڈبل روٹی نکال کر پلیٹ میں ڈال کر رابیل کے آگے رکھا اور بولا، کھاؤ اسے۔ اور پھر بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھنے لگا۔ رابیل چپ چاپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی اور اس کی جان میں جان آ رہی تھی، کیونکہ نہ جانے کتنے گھنٹے بھوک کی شدت میں اس نے گزارے تھے۔ اس نے کھانا ختم کیا، اب اس کو اپنی طبیعت قدرے بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ انڈا تو جلدی ختم ہو گیا تھا، اس نے ڈبل روٹی سے ہی اپنا پیٹ بھر لیا، کیونکہ اس کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ آئندہ کبھی یہ امید مت لگانا کہ جو چیز کومل کو ملے گی وہ بھی تمہیں ملے گی، اور تم میں اور کومل میں بہت فرق ہے۔ یہ فرق امیری اور غریبی کے نہیں، فرق یہ بھی نہیں کہ تم سوتیلی بہن ہو۔ میں تمہیں بتاؤں فرق کیا ہے؟ وہ اب کے اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا، اپنا سر اس کے سر کے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، فرق یہ ہے کہ کومل ایک نیک ماں کی بیٹی ہے اور تم ایک لالچی عورت کی بیٹی ہو، جس کا پسندیدہ مشغلہ دوسروں کے گھروں میں آگ لگانا تھا۔ ہادی نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں جما کر کہا۔ یہ آنکھیں رابیل کو اب یاد ہو چکی تھی۔ رابیل جتنا ان آنکھوں سے خوف کھاتی تھی اتنا ہی ان میں دیکھتی تھی۔ اور سب سے مزے کی بات بتاؤں تمہیں، تم آج رات سٹور میں گزارو گی۔ میں جانتا ہوں وہاں بہت گرمی ہے، لیکن میرے خیال سے تمہیں سختیوں کا عادی ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں مزید تمہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ہادی کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ آسیہ نے صاف کہہ دیا کہ رابیل ان کے ساتھ ہی رہے گی۔ وہ یہاں کیسے رہ سکتی ہے پھوپھو؟ آخر اس کا کوئی باپ ہوگا، اسے اپنے باپ کے پاس بھیج دیجیے آپ۔ ہادی نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا، بیٹے اس کو کچھ بھی یاد نہیں، اپنے گھر کا پتہ وہ پہلے کہاں رہتی تھی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں، اور ہمیں بھی کچھ معلوم نہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ 1 سال سے اپنی ماں کے ساتھ ان کی سہیلی کے گھر رہی تھی، اور وہ سہیلی کون تھی کچھ پتہ نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی ماں مجھے امانتاً سونپ کر گئی ہے اسے، اور مجھے خود رابیل سے اتنی محبت ہو چکی ہے کہ میں اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ آسیہ نے ہادی کو سمجھایا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ رابیل اب اپنے باپ کے پاس واپس جائے۔ اس نے جمشید اور شہرین کی آخری باتیں سن لی تھی جب وہ دونوں اپنے دکھڑے رو رہے تھے گیلری میں بیٹھ کر۔ آسیہ ان کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، لیکن ان کو باتیں کرتا دیکھ کر وہاں رک گئی تھی۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گئی کہ نہ تو شہرین لالچی تھی اور نہ ہی اس کا شوہر اس قابل ہے کہ بیٹی کو رکھ سکے۔ جب انہوں نے رابیل سے اس کی مرضی پوچھی تو رابیل نے یہی کہا کہ وہ آسیہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ آسیہ کی اس ضد کے آگے ہادی مان گیا، لیکن وہ رابیل کو پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ رابیل کے لیے ایک طرف تو آسیہ ٹھنڈی چھاؤں کی طرح تھی، جبکہ دوسری طرف ہادی تپتی دھوپ کی طرح اسے جھلسائے جا رہا تھا۔ تیسری طرف اپنے والد کا رویہ اسے یاد آتا تھا۔ اگر وہ ریاض صدیقی کے پاس چلی گئی تو آسیہ سے محروم ہو جاتی۔ اب اسے اپنے باپ اور آسیہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، اور اس نے آسیہ کا انتخاب کیا تھا۔ وہ سارا دن آسیہ کے ساتھ گزار دیتی، ایک پل کے لیے بھی ان سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، کیونکہ ان سے الگ ہونے کا مطلب تھا ہادی کے ہتھے چڑھ جانا۔ ایک دن کومل اور نوفل ساتھ گلی کے بچے جو ان کے ہم عمر تھے ان کے گھر کھیلنے آئے، اور وہ بھی خوش ہوئی کہ بچوں کو دیکھ کر اور ان کے ساتھ کھیلنے لگی۔ رابیل کی اس وقت عمر 15 سال تھی۔ وہ سب بچے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ شام کا وقت تھا۔ رابیل کی باری آئی تو اس کی آنکھوں میں پٹی باندھی گئی۔
رابیل آنکھوں پر پٹی باندھے ہاتھ لمبے کیے اپنے ساتھیوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریان جو کہ 16 سال کا تھا وہ جان بوجھ کر رابیل کے قریب آیا تاکہ رابیل اسے ہاتھ لگا سکے۔ ریان کو رابیل میں غیر معمولی دلچسپی ہو رہی تھی۔ اوپر ٹیرس پر ٹہلتا ہادی رک کر ان کو دیکھنے لگا۔ رابیل نے ریان کو ہاتھ لگایا اور پہچاننے کی کوشش کرنے لگی کہ کون ہے۔ اس کے چہرے پر وہ ہاتھ پھیر رہی تھی اور ٹیرس پر کھڑے عبدالہادی نے یہ منظر دیکھا تو اس کا بی پی شوٹ کر گیا۔ وہ دوڑتا ہوا تیزی سے نیچے اتر آیا۔ ریان نے جان بوجھ کر رابیل کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ رابیل نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تاکہ وہ پٹی کھول سکے، اتنے میں ہادی بھی نیچے لان تک آ گیا۔ اس نے تیزی سے آتے ہوئے ایک مکہ ریان کے منہ پر مارا تو وہ دور جا گرا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ ریان اس اچانک حملے پر بوکھلا گیا تھا۔ ہادی پھر اس کے قریب آیا اور اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا جو کہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ ہاتھ لگانا تو دور کی بات، آئندہ اگر اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا تو آنکھیں نکال لوں گا تمہاری، اس نے ریان کا گریبان جوڑتے ہوئے کہا اور پھر اس سے اسے لان میں دھکا دے دیا۔ اور تم اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، تم اتنی چھوٹی نہیں ہو کہ ان باتوں کو سمجھ نہ سکو۔ کل کو اگر تم نے کوئی کارنامہ کر دیا تو دنیا مجھ سے اور پھپھو سے سوال کرے گی کہ پرائی بچی کی عزت کی حفاظت بھی نہ کر سکے گی۔ ہادی نے رابیل کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ باقی سب بچے ہکا بکا دیکھتے رہ گئے۔ میں تمہیں ہمیشہ سزا کے طور پر سٹور میں بند کر دیتا تھا، لیکن آج جو حرکت تم نے کی ہے اس کے بعد تمہارا ٹھکانہ الماری ہے۔ ہادی اسے سٹور میں پڑے ایک ٹوٹے پھوٹی الماری کی طرف لے آیا۔ یہ الماری کافی بڑی تھی جس میں ایک چھید بھی تھا۔ ہادی نے اسے الماری میں بند کر دیا تو وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ ہادی بھائی مجھے نکالو یہاں سے، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی اور ہادی وہیں سٹور میں کھڑا اس کی آوازیں سن رہا تھا۔ پھر وہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر سٹور کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا۔ اسے اس بات کی تسلی تھی کہ الماری میں چھید کی وجہ سے وہ سانس لے سکتی ہے۔ ہادی کیا تم نے رابیل کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی مجھے۔ آسیہ بیگم اس سارے تماشے سے بے خبر کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ پڑوس کے سب بچے بھاگ گئے تھے ہادی کی یہ حرکت دیکھ کر۔ نوفل اور کومل بھی اپنے کمرے میں چھپ گئے تھے۔ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا، شاید اوپر چھت پر گئی ہو، ہادی نے انجان بن کر کہا اور آستین فولڈ کرتا ہوا اوپر کی طرف چڑھنے لگا۔ پھر وہ ٹیرس پر چلا آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ تھوڑی دیر بعد رابیل کا دروازہ کھول دے گا، لیکن جب اوپر آیا تو حماد کی کال آ گئی اور وہ بالکل بھول گیا کہ اس نے رابیل کو بند کر دیا تھا۔ اس وقت سب نیچے والے پورشن میں رہتے تھے۔ عبدالہادی بس چہل قدمی کے لیے اوپر ٹیرس پر جاتا تھا۔ وہ ٹیرس پر ہی تھا کہ تھوڑی دیر بعد اسے آسیہ کی آواز سنائی دی۔ وہ زور زور سے چیخ کر ہادی کو بلا رہی تھی۔ نوفل کو رابیل کی طرف سے پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگا لیکن وہ اسے گھر میں کہیں نہیں ملی۔ اس کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ نوفل نے آسیہ سے کہا کہ پھپھو بیلا گھر میں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ پھر اس نے ساری بات آسیہ کو بتائی کہ کیسے عبدالہادی نے بیلا پر غصہ کیا اور اسے اندر لے گیا تھا۔ پھر ان دونوں نے اسے تلاش کیا تو ان کو سٹور سے اس کی آواز آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ سٹور روم میں الماری کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ نوفل نے تیزی سے بڑھ کر الماری کھولی اور الماری کھولتے ہی ان کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ رابیل وہاں بہت بری حالت میں بند تھی، پسینے میں شرابور اور زور زور سے سانسیں لے رہی تھی۔ قریب تھا کہ اس کا دم گھٹ جاتا اور وہ مر جاتی۔ آسیہ نے اسے وہاں سے نکال کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بالکل بے ہوش ہونے پر تھی، اس کی آنکھیں ہی نہیں کھل رہی تھی۔ آسیہ رابیل کو لاؤنج تک لے آئی اور عبدالہادی کو آوازیں دینے لگی۔ عبدالہادی ان کی چیخیں سن کر نیچے آیا تو اس نے بیلا کو دیکھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا پریشانی سے، کیونکہ اسے یاد آیا کہ وہ اسے تو کھولنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ ہادی مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے آج میرا بہت دل دکھایا ہے۔ ایک معصوم سی بچی کا یہ حشر کر دیا تم نے۔ ہادی میں تمہیں بتا دوں کہ یہ شہرین کی بیٹی نہیں بلکہ یہ اب میری بیٹی ہے۔ تم نہیں دیکھ رہے کہ کہاں سے ہو کر یہ مجھ تک پہنچی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ خدا نے اسے خاص میرے لیے بنایا ہے
اور اسے میری جھولی میں ڈال دیا۔ کیا تم قدرت کے اشارے نہیں سمجھتے؟ اگر آج یہ مر جاتی تو تم خدا کو کیا جواب دیتے؟ آسیہ کی آواز اب غصے سے لرزنے لگی تھی۔ پھپھو، میں اسے کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک حماد کی کال آئے گی تو میں اسے بھول گیا، اور اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ میں نے صرف اس لیے ایسا کیا کہ آئندہ کسی لڑکے کے ساتھ یہ نہ کھیلے۔ میں نے جو بھی کیا اس کے بھلے کے لیے کیا۔ عبدالہادی نے اپنی صفائی پیش کی۔ اس کا برا بھلا سوچنے کی ذمہ داری میں نے لے لی ہے۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہادی۔ میں رابیل کو لے کر اس گھر سے جا رہی ہوں کیونکہ میرے خیال سے اس گھر میں یہ محفوظ نہیں ہے، آسیہ نے کہا، اور رابیل کو لے کر کمرے کی جانب بڑھی تو عبدالہادی بھی ان کے پیچھے بھاگا۔ پھپھو، آپ اس لڑکی کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ کر جائیں گی؟ عبدالہادی نے دکھ سے ان سے کہا تو وہ بولی، میں اس کے باپ کو تلاش کر کے اسے اس کے باپ کے حوالے کر دوں گی، لیکن میں دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی۔ مجھے اولاد نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ خدا نے رابیل کے روپ میں مجھے بیٹی دی ہے، لیکن تم دو میری کوکھ اجاڑنے پر تلے ہوئے ہو۔ آسیہ بیگم دکھ سے اب بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ عبدالہادی ان کے پیروں میں گر گیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگنے لگا۔ رابیل بھی نڈال سی بیٹھ کے کونے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھپھو، آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ عبدالہادی اب پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر آسیہ بیگم کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ ہادی، تم اس کے لیے نامحرم ہو، تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، بات سمجھ آئی؟ یہ چھوٹی بچی نہیں ہے، یہ اب 15 سال کی ہو گئی ہے۔ تم اس کو تو سزا دے رہے ہو، لیکن تم کو کون سزا دے؟ تم اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچتے ہوئے اسے لے گئے، حالانکہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا یہ سب کرنے کا۔ تمہیں تو اس کو چھونے کا بھی کوئی حق نہیں، کیونکہ تم اس کے بھائی نہیں ہو۔ تمہیں اس کا ہاتھ پکڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر تم اس پر اس لیے حکم چلا رہے ہو کہ یہ تمہارے گھر میں رہ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ہم دونوں تمہارے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ آسیہ بیگم نے کہا تو وہ بولا، میں نے کہا نا پھپھو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ شرائط پر یہاں رہوں گی، اگر تم وہ پوری کرو تو ٹھیک، ورنہ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ آسیہ نے پھر اسے کہا تو وہ بولا، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہوگا پھپھو۔ ہادی نے اپنے آنسو پوچھے اور ان کے قدموں میں ہی بیٹھ گیا۔ ہادی، آج کے بعد تم اور نوفل دونوں اوپر شفٹ ہو جاؤ گے۔ آج کے بعد نہ تم اس کے سامنے آؤ گے اور نہ یہ تمہارے سامنے آئے گی۔ تم آفس سے آتے ہی اوپر چلے جاؤ گے۔ تمہارا کمرہ، تمہاری رہائش اب اوپر کے پورشن میں ہوگی، نیچے میں، کومل اور رابیل رہیں گے۔ ہم سب صرف کھانے کی میز پر اکٹھے ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر تمہیں رابیل سے کوئی شکایت ہوئی تو تم مجھے بتاؤ گے، رابیل سے کچھ نہیں کہو گے۔ میں نے کہا نا پھپھو، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ نہیں ہادی، تم میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ آئندہ اسے ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے۔ آسیہ نے ہادی کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر اس سے قسم لی، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے بیچ فاصلوں کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ رابیل نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ ہادی آفس سے آتے ہی اوپر چلا جاتا۔ سب صرف ناشتے اور کھانے کی میز پر ہی ایک ساتھ جمع ہوتے، اس کے علاوہ ان کا سامنا کم ہی ہوتا تھا۔ 18 سال کی عمر میں جب رابیل کو اپنا الگ کمرہ میسر ہوا، اس کے بعد ہادی نے آسیہ کے کمرے میں آنا شروع کیا۔ جب اس کا آسیہ سے باتیں کرنے کو دل چاہتا تو وہ اس کے کمرے میں آ جاتا، لیکن ایسا مہینے میں 1-2 بار ہی ہوتا تھا۔ زندگی ایک بار پھر سے تنظیم میں آ گئی تھی۔ سب لوگ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ ہادی نے رابیل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا، لیکن کچھ چیزوں پر وہ اب بھی سختی کرتا تھا۔ رابیل اور کومل کو کہیں اکیلے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ شاپنگ پر جاتی یا پھر کہیں بھی جانا ہوتا آسیہ ان کے ساتھ ہی جاتی۔ جاننے والوں میں رابیل آسیہ کی لے پالک بیٹی کے نام سے مشہور ہو چکی تھی۔ انہوں نے سب کو یہ بتایا کہ وہ ان کے مرحوم شوہر کی بے سہارا بھتیجی ہے، جس کو انہوں نے گود لے لیا ہے، اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ بہت کم لوگوں کو رابیل کی حقیقت معلوم تھی، جیسے کہ حماد کو بھی۔ رابیل 18 سال کی ہوئی تو خود کو کسی قدر آزاد تصور کرنے لگی تھی۔ اس نے اپنا الگ کمرہ کر لیا، اس کو موبائل اور لیپ ٹاپ مل گیا، حالانکہ ہادی اس کو یہ سب دینے کے حق میں نہیں تھا۔ ہادی کی ذہنی حالت اب بہت بہتر ہو چکی تھی۔
کیونکہ صحیح کہتے ہیں کچھ لوگ کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ آنے والے وقت نے پچھلا برا وقت بھلا دیا تھا۔ ہادی کا سامنا رابل سے نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا غصہ بھی کنٹرول ہو گیا۔ عبدالہادی ایک نارمل انسان تھا۔ ماضی میں اس نے کیا کیا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کی زندگی بھی تیزی سے آگے بڑھتی رہی۔ بزنس میں وہ اس قدر مشغول ہو گیا کہ اس نے اپنا ماضی بالکل فراموش کر دیا تھا۔ بس چند باتیں اسے یاد تھی۔ ایک یہ کہ رابیل کی ماں کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی، اور دوسرا یہ کہ رابیل جلد از جلد اس گھر سے چلی جائے۔ مگر آج بھولا ہوا ماضی رابیل نے پھر اسے یاد دلا دیا تھا۔ وہ دونوں کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے کھڑے 8-9 سال پیچھے چلے گئے تھے۔ کافی وقت ہو گیا۔ کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کے دونوں پاؤں دکھنے لگے تھے۔ اتنی نفرت کرتی ہوں مجھ سے؟ ہادی نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ ظاہر ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں آپ سے محبت تو نہیں کر سکتی۔ رابیل نے اسے جواب دیا تو وہ بولا، میں نے جو بھی کیا تمہارے بھلے کے لیے کیا، ورنہ تم کسی غلط راہ پر چلی جاتی۔ میری سختیوں کا ہی نتیجہ نکلا کہ آج تم ایک عزت دار اور با کردار لڑکی ہو، ورنہ اگر 18 سال کی لڑکی کے ہاتھ موبائل لگ جاتا ہے تو اس کے کئی بوائے فرینڈز بن جاتے ہیں۔ تم اگر غور کرو تو کیا میں صحیح نہیں کہہ رہا؟ تم نے آج تک میرے ڈر سے کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ اس کی باتیں سن کر رابیل خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ فیس بک پر کئی لڑکوں نے اسے دوستی کی آفر کی تھی، لیکن ہادی کے خوف سے اس نے کسی کو جواب تک نہیں دیا۔ یونیورسٹی میں بھی کئی لڑکے اس سے دوستی کے خواہش مند تھے، لیکن ہادی کے خوف سے اس نے کسی سے بات تک نہیں کی۔ وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا کہ ایسے بہت سے غلط کام تھے جو آج تک اس نے صرف اور صرف ہادی کے ڈر سے نہیں کیے تھے، ورنہ وہ انسان تھی، فرشتہ تو نہیں۔ اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی لڑکیاں بھی بہک جاتی ہیں، خاص کر تب جب وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوں۔ اگر وہ بہکنا نہ بھی چاہیں تو شیطان بہکا ہی دیتا ہے، اور لڑکے اپنی باتوں سے ان کی تعریفیں کر کر کے ان کو غلط راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ رابیل نے اس سے پوچھا، کیا آپ ان سب کے لیے مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے؟ ہادی بولا، مجھے ایک بات بتاؤ رابیل، کیا دنیا میں ایسے بہت سے باپ نہیں جو بیٹی کی بھلائی کے لیے اس پر سختیاں کرتے ہیں؟ یا ایسے بھائی نہیں جو اپنی بہنوں کی بھلائی کے لیے ان کو سزا دیتے ہیں؟ وہ تو اپنے جائز اور محرم رشتے ہوتے ہیں، پھر وہ کیوں اپنی بچیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بچیاں کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں۔ میں تمہارا محرم بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں تمہیں برائی سے روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ ہادی نے اسے کہا۔ وہ تھک کر اسٹڈی کی قریب پڑی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ لیکن آپ نے یہ سب اس لیے نہیں کیا کہ آپ میرا بھلا چاہتے تھے، آپ نے یہ سب اس لیے کیا کہ آپ کو میری ماں سے نفرت تھی، آپ کو مجھ سے بھی نفرت تھی۔ ہاں رابیل، شاید تمہاری بات صحیح ہو، لیکن میں نے ریان کو صرف اور صرف اس لیے مارا تھا کیونکہ اس نے تمہیں ہاتھ لگایا، اور وہ بھی غلط ارادے سے۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوئی اس وقت۔ مجھے تمہاری ماں سے نفرت بالکل یاد نہیں تھی، میرے اندر تمہارے لیے غیرت تھی اس لمحے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے کم از کم وہ کام صرف غیرت میں آ کر کیا تھا۔ آپ نے اتنی بڑی تقریر کر لی، لیکن پھر بھی مجھ سے معافی اب تک نہیں مانگی۔ معافی وہ انسان مانگتا ہے جو خود کو غلط سمجھتا ہے، مگر آپ تو خود کو غلط سمجھنے پر تیار ہی نہیں، اس لیے آپ جا سکتے ہیں۔ رابیل نے یہ کہہ کر بات ختم کری۔ ہادی اٹھا اور اس کے قریب آیا اور بولا، میں نے بھی ایک اذیت ناک بچپن دیکھا ہے رابیل، بس اتنا کہوں گا کہ ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا۔ تم ذرا اس وقت پر غور کرو جب تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارا۔ وہاں پر تو میں نہیں تھا، لیکن کوئی نہ کوئی وہاں بھی ضرور ہوگا جو تمہارا بچپن تباہ کر سکتا تھا۔ تمہاری ماں یا تمہارا باپ، وہ دونوں چاہتے تو تمہاری خاطر قربانی دے سکتے تھے۔ جب تمہارے سگے ماں باپ نے تمہارے بچپن اور تمہارے مستقبل کا نہیں سوچا تو مجھ جیسے پرائی شخص سے تو شکایت بنتی ہی نہیں۔ میں نے تمہیں اسٹور میں بند کیا، میں نے تمہیں الماری میں بھی بند کیا، تمہیں کھانا نہیں دیا، پڑھائی کی وجہ سے تمہیں سزائیں دیں، لیکن میں نے کبھی بھی تمہاری طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ میں نے تمہیں کچھ دیا ہو یا نہیں، لیکن تمہیں عزت
ضرور دی ہے، نہ صرف تمہیں عزت دی بلکہ دوسروں سے بھی تمہاری عزت کروائی۔ یہ میری وجہ سے ہی ہے کہ رابیل کے خاندان کا کوئی لڑکا تمہیں آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ میں کیسا ہوں، ورنہ آسیہ پھپھو کو تو کوئی خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ زمانہ گھر کے مرد سے ڈرتا ہے، گھر کی عورت سے نہیں۔ تم پچھلے 8-9 سال سے عبدالہادی کی وجہ سے ہی محفوظ ہو۔ ہادی اپنی بات ختم کر کے کمرے سے چلا گیا اور رابیل کے خیالوں کا ریشم الجھنے لگا۔ آسیہ کی طبیعت صحیح نہیں تھی اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ آدھی نیند سے بیدار ہوئی۔ ٹیبلٹ تلاش کی لیکن دیکھا تو پانی نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا کہ رابیل شاید آج پانی رکھنا بھول گئی ہو۔ پھر وہ چپل پہنے کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ کچن سے پانی پی کر واپس کمرے میں جانے لگی تو دیکھا کہ ہادی رابیل کے کمرے سے نکل رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ ہادی لمبے لمبے قدم بھرتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ کمرے میں آئی تو وقت دیکھا، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ گھر کے تمام افراد کے سونے کا وقت 11 بجے مقرر تھا، لیکن وہ لیٹ گئی مگر ان کا دل ڈوبنے لگا۔ بہت سارے سوال اور اندیشے اٹھ رہے تھے ان کے ذہن میں کہ اتنی رات کو ہادی رابیل کے کمرے میں کیوں گیا؟ کیا یہ پہلی بار ہوا ہے یا میں نے پہلی بار یہ ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ اگر کوئی ضروری کام یا بات تھی تو ہرگز یہ مناسب وقت نہیں تھا بات کرنے کا، اور اگر اتنی ہی ضروری بات تھی تو ہادی اسے باہر بلا لیتا یا رابیل خود باہر آ جاتی۔ میں صبح دونوں سے ضرور پتہ کروں گی، لیکن اپنے طریقے سے۔ اگر سیدھا سوال کیے تو میں کبھی بھی بات کی تہ تک نہیں پہنچ پاؤں گی، اور وہ دونوں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ دونوں سے الگ الگ سوال کر کے دیکھوں گی کہ ان کے جواب میں کتنا فرق ہے۔ آسیہ بیگم نے ان دونوں پر شک کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ اور پھر رابیل 1 ہفتے تک یونیورسٹی نہیں گئی۔ وہ ذہنی طور پر صحیح محسوس نہیں کر رہی تھی۔ آج بھی وہ سوئی رہی تو آسیہ نے اسے جگا کر پوچھا کہ یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی تم؟ تو رابیل نے کہا کہ اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ آسیہ نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا۔ انہوں نے اسے کریدنے کے لیے پوچھا، لگتا ہے کہ تم ساری رات سوئی نہیں؟ نہیں پھپھو، میں تو سویرے ہی سو گئی تھی۔ رابیل نے صاف صاف جھوٹ بولا ان سے۔ اچھا، تو پھر تمہیں نیند صحیح نہیں آئی ہوگی؟ آسیہ نے پھر کہا تو وہ بولی، نہیں پھپھو، مجھے نیند بھی صحیح آئی ہے۔ اچھا رابیل، کل رات تم میرے کمرے میں پانی رکھنا بھی بھول گئی تھی۔ ہاں، میں واقعی بھول گئی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی، اس لیے میں جلدی ہی سو گئی۔ رابیل کی اس جھوٹ نے آسیہ کو مزید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ پھر وہ عبدالہادی کے پاس گئی اور پوچھا، ہادی، تم نے آدھی رات کو کوئی آواز سنی تھی، جیسے کہ کسی نے دروازہ کھول کر بند کیا ہو؟ پتہ نہیں پھپھو، میں تو کل جلدی ہی سو گیا تھا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے اچھی نیند آ گئی اور میں جلدی سو گیا۔ پر ہادی بیٹا، آدھی رات کو نیند میں مجھے دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے رابیل کے کمرے کا دروازہ کھولا ہے اور پھر بند کیا ہے۔ شاید میرا یہ وہم ہو۔ میری طبیعت بھی کل رات صحیح نہیں تھی، ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ آسیہ نے دیکھا بظاہر ہادی کے چہرے پر آ کر ایک رنگ گزرا تھا، مگر اس نے کنٹرول کیا اور اپنے تاثرات چھپانے کی پوری کوشش کی اور بولا، پھپھو، آپ کا وہم ہوگا، یہاں کوئی آ سکتا ہے کیا؟ آپ کی چہیتی ہی کسی کام سے باہر گئی ہوگی یا کچن میں۔ ہادی نے گول مول سا جواب دیا تو آسیہ حیران رہ گئی، کیونکہ ایسی باتوں پر عموماً وہ یہی کہتا تھا کہ اسے رابیل پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں، اتنی رات کو کون اس کے کمرے میں آ سکتا ہے، یا وہ خود آدھی رات کو باہر نکلی تو کیوں؟ لیکن آج ان کو حیرت ہو رہی کہ ہادی نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ آسیہ بیگم کے دل میں ہول اٹھنے لگے کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو دونوں مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ مجھے ابھی کچھ دن صبر کرنا چاہیے اور ان کی حرکات پر نظر رکھنی چاہیے۔ مجھے اب تو راتوں کو بھی جاگنا ہے ہر حال میں۔ انہوں نے دل ہی دل میں ایک اور فیصلہ بھی کیا۔